الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. محترم دوستو، جیسا کہ گزشتہ اتوار کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہماری تفسیر کی مجلس ہے وہ تو گزشتہ اس سال کے لیے میں نے مکمل کی تھی. اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھے تو انشاءاللہ آگے ہم رمضان المبارک کے بعد آئندہ سال شروع کریں گے. آج یوں سمجھو اس سال کا میرا آخری اتوار ہے. آئندہ اتوار کو انشاءاللہ میرا سفر ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مختصر آپ حضرات کے سامنے کام کی بات اللہ اپنے فضل سے کہنے کی توفیق عطا کرے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، آپ سب اس کا مفہوم تو سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں شمار کر سکتے. تو وہ میں مختصر نعمتیں بتاؤں، بہت زیادہ نہیں، کیوں گن بھی نہیں سکتے ہم، بلکہ صرف ایک نعمت بیان کروں ابھی فی الحال. تو اس ایک نعمت کو بھی میں مکمل بیان نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کرے ایک عمل کا جذبہ پیدا ہو تو مختصر نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی کی نعمت ہے. آپ کہو گے کہ ایمان کی نعمت سب سے بڑی، لیکن ایمان کب؟ جبکہ ہمارا وجود تو ہو تو ایمان. اگر وجود ہی نہیں ہمارا، ہماری زندگی ہی نہ ہو تو ایمان کی نعمت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا. اس سے پتہ چلا زندگی اصل ہے. زندگی ہے تو ایمان ہے، زندگی ہے تو دنیا کی نعمتیں ہیں، زندگی ہے تو ہمارا وجود بھی ہے، زندگی ہے تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت. یہ معرفت کب ہوگی؟
جبکہ ہماری زندگی بھی تو ہو. تو معرفت، سنتوں پر عمل کرنا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اجر ہے، یہ سب زندگی پر موقوف ہے. اس لیے صرف زندگی کے بارے میں مختصر سمجھا. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اب زندگی میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اس میں جو لمحات، جو ایام، جو مہینے مبارک ہیں، فضیلت والے ہیں، تو اس کی قیمت تو اور بڑھ جائے گی. اس نعمت کی بہت فضیلت بڑھ جائے گی. صحیح میں کہتا ہوں، بعض ایسے ایام ہیں اور بعض ایسے مہینے ہیں کہ ایک لمحہ اس کا مقابلہ پوری دنیا کی نعمت نہیں کر سکتی. یہ دل میں بٹھا لو. آپ وقت مختصر ہے، آج تو مختصر بیان کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو بعد میں دعا کرنی ہے. آج تو ان وقتوں میں، ان ایام میں، ان مہینوں میں، شعبان کا بھی مہینہ جو چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شہر اللہ، شعبان شہری، الشعبان المطہر ورمضان المکفر. یہ روایتوں کا مفہوم، الفاظ آگے پیچھے وہ بہو یہی ہے جہاں تک میرا خیال ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی قیمت بڑھ گئی. کلام اللہ، اللہ کا کلام، قیمت بڑھ گئی نسبت سے. تو مہینے کی نسبت اللہ کی طرف رمضان کی، اور اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بڑھ جائے کیا پوچھنا. جب انسانوں کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ انسان عظیم ہو جاتا ہے. اس کی عظمت دل میں آ جاتی ہے کہ یہ سید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ایک نسبت واقعیت اگر کوئی اس کا خیال کرتا ہے نسبت کا ایک جذبے کے ساتھ، یاد رکھنا میرے الفاظ، یہ حدیث میں ہے یہ بات. اللہ تعالی بہت اونچے کلام کو نہیں دیکھتا کہ کتنی اونچی باتیں کرتا ہے، کیسی حکمت کی باتیں بیان کرتا ہے، کیسی علمی باتیں بیان کرتا ہے. اللہ اس کو نہیں دیکھتا. حدیث میں اللہ دیکھتا ہے اس کا قصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے. کہ جذبے کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کو دیکھتا ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ارادہ، ایسا قصد، ایسی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جذبے میں، اسی قصد میں، ارادے میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک مختصر ابھی ایک دم واقعہ مجھے یاد آیا، میں مختصر سنا دوں. بلخ ایک ملک ہے جو مشہور ہے اس زمانے کے. ابراہیم بلخی بادشاہ تھے. عجیب واقعہ تھے. وہاں کی ایک عورت 2-3 بچوں کے ساتھ، غالباً ایران آئی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے. ایک دم یاد آیا اس میں.
وہاں حالات آئے تھے بہت خطرناک بلکہ یہ بیچاری عورت کسی سے پوچھا کہ کوئی مسلمان کا گھر ہو تو بتاؤ، دستک دی، بتایا یہ گھر میں سے ایک آدمی نکلا. اس نے کہا عورت نے کہ دیکھو میرے 3-4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں مجبور ہوں، مجبوری نے مجھے یہاں لائی، بلخ سے یہاں آئی ہوں. وہاں بڑے خطرناک حالات ہیں، لمبی تفصیل ہے کیا حالات آئے تھے اس زمانے میں، مجھے مختصر سنا دینا ہے بس. وہ جو آدمی تھا اخیر میں اس عورت نے کہا میرا تعلق سید خاندان سے، میں سادات میں سے. اس آدمی نے کیا کہا معلوم؟ کیا دلیل کہ تو سید ہے، لیکن یہاں کا کوئی میرا پہچان والا نہیں ہے کہ میں دلیل اور گواہ کے طور پر پیش کر سکوں. بس میری بات آپ اگر مانتے ہو تو مان لو میں سید ہوں، کہ نہیں دلیل اور گواہ کے بغیر میں کیسے مان سکوں. لیکن مجھے سہارا چاہیے، میں ایک عورت ذات ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3-4، لیکن کیا میں آپ کو بغیر دلیل کے سہارا نہیں دے سکتا. نا امید ہو کے ہوتے ہوئی چلی گئی. آگے جا رہی تھی، بڑا مکان تھا، اس نے دستک دی کہ بڑا مالدار لگتا ہے، یہاں مجھے سہارا مل جائے گا، ایک کمرہ مل جائے گا، 2-3 راتیں میری گزر جاوے، کھانا مل جائے گا. دستک دی، اندر میں سے نکلا، کہا کہ میں ایک عورت ذات ہوں. تو اس نے کہا میں تو مجوسی ہوں. گھر میں سے جو نکلا آدمی وہ مجوسی تھا، آگ پرست. تو کہا کہ بات صحیح ہے، انسان تو ہوا، آپ جانتے ہو میرا تعلق سید خاندان سے، ہمارے آقا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے میرا تعلق ہے. مجوسی کیا بولا؟ میں تو آپ کے مذہب کو نہیں مانتا، آپ کے رسول کو بھی نہیں مانتا، لیکن چلو خیر آپ ایک عورت ذات ہو، 3-4 بچے ہیں، آپ نے اس طرح عاجزی پیش کی اور آپ نے ایک اپنی نسبت بیان کی اپنے آقا کی، چلو میں کسی بھی طرح آپ کو یہاں سہارا دیتا ہوں، جاؤ بچوں کو بلاتا ہوں. خوش ہو گئی عورت، کھانا دیا، سہارا دیا، ایک کمرہ دے دیا. رات کو سو گئی، مجوسی بھی سویا، ادھر مسلمان بھی سو گیا. واقعہ لکھا ہے مجوسی کو بھی خواب آیا، مسلمان کو بھی خواب آیا. وہ مسلمان یوں کہتا ہے صبح میں اٹھنے کے بعد یہ سب بیان کیا، رو رہا تھا. اس مسلمان نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر ہے، سب کے بارے میں فیصلے ہو چکے، جنت میں جاؤ، کسی کو جہنم میں. تو میں جنت میں جا رہا تھا، مسلمان تھا. یوں فرمایا کہ مسلمانوں وہ جنت میں چلے جا رہے اور جو مسلمان نہ وہ جہنم میں چلے جا رہے. تو میں جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے تھے. جیسے ہی میں پہنچا فوراً مجھے ہاتھ سے روک دیا. تو کہا کہاں جاتے کہ جنت میں. کیوں؟ مسلمان کے لیے ہے. لیکن میں مسلمان ہوں. دلیل لاؤ، گواہ پیش کر کہ تم مسلمان. یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، یہاں کوئی ایسا ہے نہیں کہ میں آپ کو دلیل کے طور پر پیش کر سکوں. میں کیسے مانوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مسلمان ہے، میں نہیں مان سکتا. کل میری بچی تیرے گھر پہ آئی تھی، تو نے دلیل مانگی تھی کہ کیا دلیل ہے کہ تو سید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ہے. تو نے میری بچی کو گھر سے واپس کر دیا تھا، آج تو بھی جنت سے واپس جا، واپس نکال دیا. زاروں قطار ہو رہا تھا، آنکھ کھل گئی ایک دم سے. صبح کا انتظار. صبح میں نکلا، لوگوں سے پوچھا، ایک عورت تھی 3-4 بچے والی، پردہ نشی، کسی نے دیکھی ہے کہیں؟ تو کہاں یہاں ادھر ہم نے دیکھی تھی، وہاں ادھر ہر گھر میں پوچھا. اتنے میں گھر کو دستک تھی تو وہ گھر میں سے آتی ایک عورت آئی کہ ہاں کیا کام ہے آپ کو؟ لیکن وہ تو ہمارے مسلمان ہیں، اس کو ہم اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں. تو کیا کہا معلوم؟ میرا مہمان ہے، کل سے میرے یہاں ہے. تو کہ ایسا مت کرو، آپ جو اس کے بدلے میں قیمت لینا چاہو، پیسہ لینا چاہو آپ لے لو مجھ سے، لیکن یہ عورت مجھ سے دے دو. تو کیا کیسی بات کر، میں کسی حالت میں اس عورت کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، ایسا مت کرو. بڑی منت سماجت کی، بڑی عاجزی کی. پھر مجوسی نے راز کھولا. یاد رکھنا، جس وقت تو رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، تجھے دھکا دے رہے تھے، تیرے پڑوس میں تھا، تیری جگہ پر مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا تو آ جا جنت میں، تو مسلمان ہے. رات ہی سے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. اس لیے اب امید مت رکھنا یہ عورت میرے گھر ہمیشہ رہے گی، اس کو میں اپنا گھر بھی دوں گا، اس کے حوالے میں کر دوں گا، کھانا پینا سب اس کے لیے وقف ہے. اس کی برکت سے مجھے ایمان نصیب ہوا، مجھے جنت میں جگہ ملی. اب میں یہ عورت تجھے کیسے حوالے کر سکتا ہوں؟ نہیں حوالے کر سکتا میں. یہ ایک نسبت. دیکھو ایک جذبہ تھا، میں جذبے کی بات بیان کر رہا ہوں. پوری زندگی کفر میں گزاری، لیکن ایک جذبہ تھا، ایک نیت تھی، ایک ارادہ ہوا، ایک قصد ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عورت ہے، چلو بھائی آپ کے رسول اگرچہ میں نہیں مانتا لیکن بہت بڑے ہیں. ہمارے عیسیٰ نے دوسرے انبیاء نے کہا تھا کہ بالکل یہ بہت بڑے نبی ہے، اگرچہ میں نہیں مانتا تو اس کی میں لاج رکھ لیتا ہوں، اس نسبت کی میں لاج رکھ لیتا ہوں. اس نسبت پر، اس قصد پر، اس ارادے پر اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا کوئی پوری زندگی بہترین حکمت کی باتیں بیان کرے، لیکن اگر جذبہ وہ نہیں ہوگا، اخلاص والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ قبول نہیں فرماتا. بہت زبردست بات ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتائی، لیکن یہ میرے لیے ہے. میں خود سوچوں، میں کس جذبے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا کیا ارادہ ہے، میرا کیا قصد ہے، میری کیا نیت ہے. زبردست سبق ہے اس حدیث کے اندر، مشکات شریف میں یہ حدیث. ایک نسبت، یہ نسبت کو میں نے آپ کو مختصر سمجھایا. اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے. نسبت کی لاج رکھنے. کیا مطلب نسبت کی لاج رکھنے کا؟ زیادہ عبادت نہ ہو سکے تو گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا. بے ادبی کسے کہتے ہیں؟ اس کا حق نہ بجا لانا، اس کو بولتے ہیں بے ادبی. ادب کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کا حق ہے. مسجد کا ادب یعنی اس کا حق ہے. تو اس مہینے کا ایک حق ہے. اس مہینے کا حق اللہ فرماتے ہیں یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ. کیوں؟ نسبت ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو کتنی برکت والا، کتنا مبارک مہینہ. اور اس کی نسبت اس مہینے کی اتنی زیادہ جو ہے اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت پر قربان جائے، امتیوں کو منع فرمایا پورا مہینہ شعبان کا روزہ مت رکھنا. ہاں 15 دن تک رکھو بس، اگر رکھنا ہے تو. 15 کے بعد نہیں. کیوں؟ 15 کے بعد رمضان المبارک کی تیاری کرو، خوب قوت حاصل کرو رمضان المبارک کی عبادت کے لیے، اس کے روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، دعاؤں کے لیے. بلکہ ابھی سے تیاری. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت سے فرمایا امت کو کہ آپ 15 دن تک روزہ رکھیں، بس اس کے بعد نہیں. ہاں میری بات الگ ہے. حدیث میں ہے صحابہ رکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پورا مہینہ. منع فرمایا صحابہ کو. کیوں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ تم میرے جیسے تھوڑی ہو، مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، مجھے تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں، پینے کی بھی ضرورت ہے. بعض مرتبہ تو کئی روزے بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بولتے صوم وصال. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے تھے، ہماری مجال نہیں ہے. تو اس مہینے سے بڑی نسبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں. کیا درخواست معلوم؟ آج 3 تاریخ شروع ہوئی ہے، اللہ کے واسطے اس مہینے کی لاج رکھ لینا. اس کی انشاءاللہ ہم لاج رکھیں گے، اس کا ہم خیال رکھیں گے، اس کی ہم عظمت بجا لائیں گے تو ضرور اللہ تعالی رمضان المبارک کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اصل تو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اسی لیے 15 شعبان ہے. چلو پورے 15 دن روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم 13, 14, 15 ایام 20 جس کو بولتے ہیں، سفیدی کے دن
کیوں 13, 14, 15 کو چاند بڑا چمکدار ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے ایام بیس۔ میں صحیح کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی اس کا معمول بنا لے، ہر مہینہ 13, 14, 15 روزہ رکھنے کا، جس کی ہمت ہو، اور خاص کر کے عورتیں اور لڑکیاں، ان کی خوبصورتی دیکھنا کیا ہوتی ہے۔ ان 3 دنوں کی خاصیت ہے۔ اگر آدمی کو خوبصورت بننا ہو، اس نیت سے نہ رکھتے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن ضمناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے چہرے کو روشن فرما دے گا، نورانی بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا، جمیل بنا دے گا۔ کیوں؟ اسی لیے یہ روزے فرض ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام پر۔ سب سے پہلے یہ 3 روزے فرض تھے آدم علیہ السلام پر، ایام بیس۔ اور کیوں فرض ہوئے تھے معلوم اس کی وجہ؟ شان غرور اس کا یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے، وہ جو بھول ہو گئی تھی ان سے، اس کی بنا پر ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میرا چہرہ جنت میں کیسا تھا اور یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 دن 13, 14, 15 روزے رکھو، جیسا آپ کا چہرہ روشن تھا، نورانی تھا، چمکدار تھا، خوبصورت تھا، ایسا بن جائے گا۔ روزے رکھنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ نے وہی خوبصورتی واپس کر دی۔ تو یہ ایام بیس۔ تو ہم یہ جو 3 دن ہے، اگر 3 دن بھی نہ رکھ سکے تو کم سے کم 15 شعبان کا رکھتے ہیں۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس طرح کی بھی روایت آتی ہے کہ 15 شعبان جو ہے نا، اس رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اور اس دن میں روزہ رکھو، نفلی روزہ۔ یہ نفلی روزہ ہے، نہ رکھ سکے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نفلی روزے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ نفلی روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ 1000 روزوں کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے وہ الگ، اتنا ثواب ہے۔ ان سب چیزوں کا پتہ ہمیں مرنے کے بعد چلے گا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ مہینہ ہے، اس کی عظمت بجا لانا، ادب بجا لانا۔ ایک بات یاد رکھیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان، منتشر باتیں ہوگی سمجھے، جتنی میں جلدی مختلف باتیں کام کی آ جا رہے اتنا اچھا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات، جو ادب بجا لاتا ہے کسی چیز کا، اللہ تعالیٰ اس کو نوافل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا، درجات کے اعتبار سے سب سے نیچے درجہ ادب کا ہے، ادب سے اوپر نوافل کا درجہ۔ تو جو ادب بجا لاتا ہے اللہ اس کو نوافل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو نوافل بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو سنت بجا لاتا ہے اللہ اس کو واجب کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو واجب بجا لاتا ہے اللہ اس کو فرض کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے برخلاف بھی یوں فرمایا، جو ادب نہیں بجا لاتا اللہ اس کو نوافل کی توفیق نہیں دیتے، اور جو نوافل نہیں بجا لاتا سنت کی توفیق نہیں دیتے، جو سنت کی توفیق نہیں ملتی تو واجب کی توفیق نہیں ملتی، جب واجب کی توفیق نہیں ملتی تو فرض کی توفیق نہیں ملتی، اور جس کو فرض کی توفیق نہیں ملتی قریب ہے، ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یہ کہاں سے چلا؟ ادب سے چلا۔ اس لیے ادب کو معمولی مت سمجھنا۔ تو ادب کیا ہے اس مہینے کا؟ ادب یہ ہے کہ عظمت بجا لاوے، اس کا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنے کا سب سے بڑا جو حق ہے، گناہوں سے بچے، بے ادبی نہ کرے۔ یہ گناہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم کسی کی خدمت نہ کر سکے، مثال کے طور پر خدمت نہ کر سکے تو اس کو تکلیف بھی نہ دیں، تو گناہ کرنا یہ گویا اللہ کو ناراض کرنا ہے، تکلیف دینا ہے۔ ہاں، عبادت کرنا اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو اگر ہم عبادت اتنی زیادہ نہ کر سکے تو گناہ تو بالکل نہ ہے، ورنہ بے ادبی ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو اس بے ادبی کا وبال آخر میں اللہ حفاظت فرماوے، ایمان کے سلب ہونے کا کہیں نتیجہ نہ ہو، انجام نہ بنے۔ بہت خطرناک بات امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا امام مالک میں بھی علمی بات ہے، زبردست۔ ہاں، تو اس مہینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت فرمائی، تو اس کا ادب یہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ مسلمانوں، یہ تو میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن پھر میں کہتا ہوں، کیوں؟ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
نماز کی پابندی کر لو. کچھ بھی ہو جائے دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے کرو، لیکن نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ. التکبیر الاولی خیر من الدنیا وما فیہا. تکبیر اولا دنیا وما فیہا، جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے بہتر ہے، افضل ہے. اس کی عادت تو بناؤ. انشاءاللہ العزیز پھر بعد میں اس کے فوائد دیکھنا، اس کی برکتیں دیکھنا. کیا برکتیں اللہ نے رکھی ہے. سب سے بڑی برکت تو یہ ہوگی سکون ملے گا. چاہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن اللہ دل کا سکون عطا فرمائے گا. دل میں اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے گا. میں صحیح کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مشکل میں راستہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ تنگی میں وسعت اور کشادگی پیدا فرمائے گا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی مدد ایسی جگہ سے آئے گی ہمارا گمان اور وہم بھی نہیں ہوگا. واقعیت نماز کی پابندی کر لو. یہ تو کسی حال میں مت چھوڑو مسلمانوں. چاہے کتنا ہی تمہارا عظیم اور کتنا ہی مطلب کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا اتنا امپورٹنٹ کام آ جائے، لیکن نماز کے مقابلے میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. یاد رکھنا، اتنا بٹھا لو اللہ کے واسطے. اور نماز چھوڑنا یہ تو کسی حال میں جائز نہیں. بہت خطرناک اس کا وبال ہے. ایک مختصر بات کہوں. علامہ ابو طالب مکی نے فرمایا، ہو سکتا ہے یاد رہ جائے، دن میں بات اتر جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ رہی، زارو مدار ہو رہی تھی. عورت نے کہا، یہ ہمارے رسول ہے، ہمارے نبی، میری کوئی توبہ ہے. کیا ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی. بہت منت سمجھ کی. تب جا کے عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اور زنا کے پانی سے بچہ بھی پیدا ہوا. میری بدنامی نہ ہو اس لیے میں نے بچے کو پیدا ہوتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، عورت کو نکال دیا. تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ کے واسطے یہاں سے چلی جا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب نازل ہو تو میری بھی پکڑ ہو جائے. اتنا خطرناک تو نے جرم کیا ہے، تجھ سے بڑی کوئی مجرم دنیا میں ہو نہیں سکتی. تجھ سے بڑا جرم کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں سے تو چلی جا. بس اس کو نکال دیا. اب تو زارو قطار ہو رہی تھی، نا امید ہو چکی کہ نبی نے اپنے در سے نکال دیا، رسول نے مجھے نکال دیا. ایک امید تھی مجھے. انہوں نے تو اپنے جذبے کے ساتھ ایسا کام کیا تھا. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے وحی لے کر. حضرت جبرائیل نے پوچھا، یہ موسیٰ آپ کے نزدیک اس عورت سے بھی زیادہ کوئی برا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کہا، اس عورت سے برا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے مجھے آپ کے پاس وحی لے کر بھیجا کہ جو نماز چھوڑ دے اس عورت سے بھی برا ہے. اب بتاؤ، ہماری عورتیں تو نماز چھوڑ دیتی ہیں، زانیہ کو تو برا سمجھے گی اور نماز چھوڑنے والے کو برا نہیں سمجھتے. حالانکہ دیکھا روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باقاعدہ میرے نزدیک نماز چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہے. مسلمانوں، نماز کی پابندی کرنا یہ زندگی ہے وہیں تک. یاد رکھنا، نماز کی پابندی کرو گے مرنے کے بعد پتہ چلے گا ایک ایک نماز کا کیا ثواب ہے. آپ کہو گے اتنا ثواب ہے، میں بیان نہیں، ابھی میں سب تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. نماز کا کیا ثواب ہے ایک مجلس چاہیے، انشاءاللہ میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو. لیکن مختصر اجمالاً سمجھو کہ نماز کا جو ثواب ہے، اگر پوری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں نا، اس کا ثواب اتنا ثواب، تو آپ کہو گے قیامت کے دن تو ہمارا نامہ عمل بڑھ جائے گا، دفتر کے دفتر بڑھ جائیں گے، اور جتنی مرتبہ قرآن یہ وہ تسبیح پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، کتنا ثواب ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان فرمائیے، کل قیامت کا دن اتنا خطرناک، اتنا سخت ہوگا کہ آدمی یوں تمنا کرے گا، صالح آدمی تمنا کرے گا، نیک آدمی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے پاس 70 انبیاء یعنی 70 انبیاء کے برابر عمل ہوتا. اس کو بھی کم سمجھے گا. اس سے اندازہ لگا ہمیں کتنی ضرورت ہے مسلمان.
اس لیے سب سے پہلے تو عظمت یہ ہے، اس مہینے کا ادب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، اور دوسری بات بار بار میں کہتا ہوں، جہاں تک ہو سکے زبان کی حفاظت، جھوٹ نہ نکلے، وعدہ خلافی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو ایذا نہ ہو، ایسی بات زبان سے نہ نکالو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، چوٹ لگے، زخم پہنچے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ عبادتوں کا جو نور ہوتا ہے نا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور عبادتوں کو پانی پھینک جاتا ہے ایک زبان کی چوٹ کی بنا پر۔ اتنی خطرناک ہے یہ زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں یوں فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ اصل زبان ہے، زبان کی حفاظت کر لو، سارے عمل کی تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے زبان کو بے قابو بے لگام مت رکھو، قابو میں رکھو، فضول نہ ہو، لفظ اپنی زبان سے نہ نکلے۔ کیوں؟ جہاں لفظ اور فضول نکلے گا حقیقت میں کہتا ہوں گناہ ہو جائے گا، اس کی حد اخیر میں فضول کی کہاں نکلتی ہے معلوم؟ معصیت کی طرف۔ ایک مستقل بحث ہے جو میں نے علمی بات آپ کو کہی تھی۔ تو اس مہینے میں زبان کی نظر کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اس زمانے میں۔ جہاں تک ہو سکے نظر نیچے نہ ہو، نظر بڑھ جائے استغفر اللہ پڑھو، فوراً اللہ کو یاد کرو، اللہ مجھے معاف کرنا، چاہے 100 مرتبہ نظر پڑے، ہر مرتبہ استغفار کرو، اور ہر مرتبہ یوں نیت کرو۔ یاد رکھنا جب استغفر اللہ پڑھو اس وقت یہ نیت کرو، اب میں دوسری نظر نہیں کروں گا، بری نظر کسی عورت پر، لیکن پڑھ گئی پھر دوسری پڑھ گئی، دوسری منٹ میں فکر مت کرو، نا امید مت ہو، فوراً کہہ دو استغفر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ نظر پڑے، 100 مرتبہ استغفر اللہ کرو، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کا ادب یہ ہے نظر نیچے رکھیں، تلاوت کریں اور دعا کریں۔ خاص یاد رکھنا راتیں جو آتی ہیں نا دعاؤں کی راتیں، اور خاص کر کے 15 شعبان یہ تو دعا کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دے، ان 5 راتوں میں 15 شعبان۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں عبادت کرنے سے اللہ جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان عبادت بچا لائے۔ واقعیت میں کہتا ہوں نقد فائدہ، یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ نقد فائدہ یہ ہوگا عبادت کا، ادب بچا لانے کا، اللہ سکون عطا فرماوے گا، اللہ تعالیٰ دل جمعی عطا فرماوے گا، یکسوئی عطا فرماوے گا۔ ہم جو منتشر رہتے ہیں، ہم جو جس کو اپنے الفاظ میں منتشر کا معنی کیا حدیث میں اپنے الفاظ میں جو پریشان رہتا ہے، اور بھی دوسرا لفظ میں آپ کو کہوں جو ڈپریشن میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ بیماری کو دور فرما دے گا، پریشانی کو، ڈپریشن کو، عبادت کی برکت سے۔ دنیا کرو کماؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسے نہیں کہ جس کی بنا پر ہماری عبادت میں خلل آوے، عبادت میں کمی آوے، کوتاہی آوے، اللہ کے حکم ٹوٹے، ایسا نہیں۔ اللہ کا حکم بھی پورا کرو اور دنیا بھی کماؤ، انشاءاللہ خود عزیز اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت فرمائی، اور یوں فرمایا اس مہینے کی نسبت، اس مہینے کی جو فضیلت ہے 15 شعبان کی بنا پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت فرمائی، یہ تو میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ جو اتنی زیادہ محبت تھی، ایک وجہ ہے، بڑی تفصیل طلب وجہ ہے، ایک 15 شعبان کی بنا پر۔ 15 شعبان کی تو رات شب برات ہے، شب برات، برات یعنی بری کر دینا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، اس سے جہنم سے، گناہوں سے، جہنم کہو یا گناہ کہو دونوں یکساں ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس رات میں اللہ تعالیٰ، اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب، ان کے یہاں جانور بہت تھے اور بکریاں بہت تھیں۔ اب آپ ہی بتاؤ ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں، تو کئی ہزاروں بکریاں ہو تو کتنے بال ہوں گے؟ کروڑوں کی تعداد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں اس رات میں اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اتنی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت آئے گا۔ تو آپ ہی بتاؤ جب وہ تو جہنمی ہو چکے،
गुनहगार है, इसको माफ फरमा देते हैं। तो जो इबादत बजा लाएगा, जो 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेगा, तो उसको क्या माफ नहीं फरमावेगा? पहले सबसे पहले अपने दिल में ये बिठाओ, वाकई मैं ये सोच रहा हूं कि आपके दिल में नमाज की अहमियत जमात के साथ तकबीर उला के साथ किन अल्फाज में इसकी अहमियत बिठाऊं, मैं ये सोच रहा हूं। लेकिन ख्याल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बिठा सकता। हाँ, मैं एक वास्ता हूं, जरिया हूं अभी आपके सामने बात करने का, आवाज पहुंचाने का। ये दिल में बिठाने वाली जात अल्लाह की है। तो मैं अल्लाह से कहता हूं, मैं तो एक वास्ता हूं, मैं एक बात कहता हूं, कुरान हदीस का मफहूम और खुलासा हज़रात के सामने बयान करता हूं। ये अल्लाह तू ही मतलब के हमारे जो मुखातब है और जो उम्मत है, इनके दिल में नमाज की अहमियत बिठा दे और गुनाहों से बचने की अहमियत बिठा दे और तेरी इबादत की अहमियत बिठा दे। और बाकी जमात के साथ नमाज पढ़ना, रात को कोई भी रात हो, मिसाल के तौर अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी ने, जमात के साथ पढ़ी, इशा की नमाज इंशाअल्लाह जमात के साथ, फजर की नमाज जमात के साथ, पूरी रात की इबादत का सवाब अल्लाह ताला हमारे नामे आमल में मुफ्त में लिख देता है। इस उम्मत के साथ खुसूसियत है और किसी के साथ क्यों मालूम? ये भी मैं आपको वजह बताऊं। हर वजह एक एक घंटा तलब है, वक्त इतना चाहिए। इसकी वजह मैं मुख्तसर कहूं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम ज़दा थे, रंजीदा खातिर थे। अल्लाह को तो पता है कि मेरा हबीब क्यों मखमूम है, क्यों उदास है। जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल वक्त तो हो गया, तो मेरा एकदम गरीब नजर पड़ रहा। एक बात कही अभी तो मैंने, या अल्लाह, हाँ तो पूरा ही करना पड़ेगा। अब बाद में शुरू कर रहा था, चलो एक बात कह दो, जल्दी जल्दी अब कह दो, 2-3 मिनट में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास थे, जिब्राइल आए, अल्लाह ने भेजा, क्यों मखमूम हो? तो कहा अगली उम्मतों का हाल मैंने देखा, 1,000 महीने तक पूरी रात इबादत करते थे, 1,000 महीनों तक पूरा दिन जिहाद में गुजारते थे। मेरी उम्मत की उम्र तो बहुत थोड़ी है और कमजोर है, तो क्या करें? तो अल्लाह ने फरमाया, लंबी बात है, फरमा दिया, जाओ आप मोहम्मद को ले लो, हम आपको अपनी उम्मत के बारे में गमज़दा नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, हम आपकी उम्मत को साल में कुछ रातें ऐसी देते हैं कि अगर उस रात में वो कदर कर लेंगे तो 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलेगा। सिर्फ एक रात, और वो भी एक रात कैसी इबादत मालूम? सिर्फ अगर, याद रखना, फिल्म में आता हूँ, हदीस में आता है, जो वो उन रातों में मगरिब, इशा, फजर की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़े, पूरी रात की इबादत का सवाब अल्लाह लिख देता है। तो अभी से तैयारी करो, पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। और मैं आपसे कहता हूँ, दरखास्त करता हूँ, तहज्जुद की आदत बनाओ। कसम खा के मैं कहता हूँ, फिर बाद में देखना जिंदगी में क्या लुत्फ है, क्या सुकून है, क्या बरकत है, क्या रहमत है, आप खुद महसूस करोगे कैसे रास्ते निकलते हैं इंशाअल्लाह। और अगर कोई बहुत थका हुआ हो, रात को सुबह में न उठ सके, तो एक अमल मैं आपको बताऊं, ईशा की नमाज जब हो जाए, भीतर हो जाती है, याद रखना तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, जायज वक्त और अफजल वक्त रात को उठने के बाद। तो अगर किसी से रात को न उठा जाए तो कम से कम ईशा की नमाज के बाद, देखो 2 कॉल है, लेकिन एक कॉल मैं आपको समझाऊं क्यों। वो हदीस से मैं सोच रहा था दिन में कि कौन सा कॉल सही लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में एक बात आई। कौन सी बात आई मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वितर को आखिर में रखते थे। क्या मतलब? ईशा के बाद जितनी नवाफिल हो सकती है फजर तक, उसमें वितर आखिर। इसका मतलब क्या हुआ? तहज्जुद के बाद वितर करते थे। तो अगर सुबह में कोई न उठ सकता हो, मैं आपसे बहुत आसान इलाज बताता हूँ। ईशा की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ लो और 2 रकात सुन्नत के बाद 2 करके 4 रकात नफल पढ़ो। इससे भी आसान में बताऊं, 4 रकात भी न पढ़ सको तो 2 नफल पढ़ लो। तहज्जुद की नीयत हो गई, तहज्जुद, और उसके बाद वितर पढ़ लो। 2 रकात का सवाल है, 3 मिनट का सवाल है, पूरी जिंदगी आप तहज्जुद गुजारोगे। और इसकी एक फजीलत है, हदीस में है, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान हशर होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त एक फरिश्ता ऐलान करेगा, देखो देखो आप सब परेशान हो,
جو لوگ اپنی زندگی میں تہجد کے پابند ہیں، ایک طرف ہو جاؤ، نکل جاؤ، اس پریشانی سے نکل جاؤ، تمہارے لیے ابھی سے جنت کا فیصلہ ہو گیا، حساب بھی نہیں ہوگا۔ تہجد گزارتی ہے، اور تہجد کی نماز کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ ابن حبان کی روایت ہے، بیت اللہ میں سب سے زیادہ نماز کا ثواب ہے 1,00,000 نماز، اللہ کے راستے میں 20,00,000 نماز کا ثواب، جو اللہ کے راستے میں نکلا، چاہے جماعت میں نکلا ہو یا مثال کے طور پر آپ یہاں آئے بیان کے لیے بھی اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں جو جماعت میں نکلتے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اس میں جو نماز پڑھے گا 20,00,000 نمازوں کا ثواب۔ سن لینا، 20 میں آتا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب، 20,00,000 سے بھی زیادہ تہجد کی 2 رکعت پابندی کر دو، اور دوسری پابندی کر لو، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ہر پڑھتا ہے، اور بعض اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 2 رکعت سنت پڑھ لو، اس کے بعد 2 نفل پڑھے، دوسری 2 رکعت زیادہ پڑھ لو، اور کل ملا کر 6 رکعت پڑھ لو۔ 2 رکعت جو سنت ہے وہ تو سنت کی نیت سے پڑھو، اور 2 کر کے 4 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھو، 6 رکعت ہو گیا۔ 2 رکعت سنت، 4 رکعت، 6 رکعت اوابین، 6 رکعت اوابین 12 سال کی عبادت ہے۔ اللہ 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مختلف روایت ہے، بیت المقدس میں کسی کو شب قدر ملی ہو اور وہ عبادت کر کتنا ثواب ملا، اتنا ثواب 6 رکعت پڑھنے کا ملتا ہے روزانہ، تو اگر عبادت کی راتوں میں اگر وہ پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا۔ ابھی سے شروع کرو، رمضان میں کبھی اوابین مت چھوڑنا، رمضان میں کبھی تہجد مت چھوڑنا، رمضان میں کبھی تکبیر مت چھوڑنا، کبھی تسبیح مت چھوڑنا، کبھی تلاوت مت چھوڑنا، تراویح کو شوق سے سننا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جو رات آئے گی نا، یاد رکھنا، دستاویز کی رات، ہمارے لیے فیصلے کی رات ہے، تو اس رات میں خوب دعا کرنا کہ ہمارے حق میں جو فیصلے ہونے، پریشانی کے یا موت کے یا بیماری کے، آفت کے، بلا کے، مصیبتوں کے، ہماری اولاد کے بارے میں، روزی میں تنگی کے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں دعا کر لینا، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ان تمام فیصلوں کو بدل دے گا۔ دعا کی ابھی سے پابندی کرو، 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 منٹ ایسے نکالو کہ اللہ کی باتوں میں خوشو و خضوع کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ نہیں، حلال لقمہ ہو اور اللہ سے عاجزانہ درخواست ہو، پھر دعا کر لینا، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی دعا قبول فرماتا ہے۔ چلو بات تو شروع نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے جتنا بھی کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا سبوح یا قدوس یا ودود یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ تیرے بندے بڑے شوق سے یا اللہ تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے پابندی سے آتے رہے، کسی کو محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ اس کی برکت سے جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس کی برکت سے تہامہ پہاڑ کے برابر گناہوں کو تو معاف فرماتا ہے، تو یہ تو کتنی مجلسوں سے، کتنے سالوں سے پابندی سے اور شوق اور رغبت کے ساتھ آتے ہیں۔ یا اللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلانا کہ ان کے نامہ اعمال میں، یا اللہ ان کے طوفیل میں میرے بھی نامہ اعمال میں، اور ان کے طوفیل میں اپنے گھر والوں کے بھی نامہ اعمال میں، یا اللہ ان کے طوفیل میں پوری امت کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ یا اللہ اس طرف فیصلہ فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ یا اللہ بس ہمارے لیے مانگنا بھی مشکل ہے، تیرے لیے دینا مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما دے،
ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے یا اللہ، تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل فرما یا اللہ، عافیت عطا فرما یا اللہ، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری اولاد کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو یا اللہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما یا اللہ، ان کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما یا اللہ، ان کو اعمال صالحہ سے مالا مال فرما یا اللہ، ان کا مستقبل روشن بنا دے۔ آج اولاد کا یا اللہ بڑا غم ستاتا ہے ہر ایک کو یا اللہ، اولاد کے مسائل کو حل فرما دے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے یا اللہ، اس میں اس 15 شعبان کی یا اللہ رات کو فیصلے ہونے والے ہیں ہمارے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، ہماری بچیوں کے حق میں، ہماری عورتوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں یا اللہ، خیر کے فیصلے مقدر فرما، عافیت کے مقدر فرما یا اللہ، جتنا بھی شر مقدر ہو دور فرما دے یا اللہ، بیماری آفت بلا مقدر اس کو تو دور فرما دے یا اللہ۔ ابھی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ، ابھی سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ، تو ہمیں پریشانیوں سے بچا لے، کمزور ہیں یا اللہ، ہمارے اوپر دشمنوں کو مسلط نہ فرما، ظالموں پہ رحموں کو مسلط نہ فرما یا اللہ۔ کتنے مسلمان بچڑے ایسے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے یا اللہ، ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو دشمن پڑھنے نہیں دیتے یا اللہ، وہ اسباب نہیں ہے یا اللہ، ان کی زندگی کیسی گزرتی ہوگی یا اللہ، یہی دنیا میں جہنم ہے یہ تو، ان کے حال پر بھی رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان مظلوموں کی یا اللہ رحم فرما کر یا اللہ، مسلمانوں کے حالت زار پر یا اللہ تو کرم فرما دے اور مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے دے یا اللہ، صحیح توفیق دے دے یا اللہ، عافیت دے دے یا اللہ، ان کو یا اللہ ان مہینوں کی زندگی کی تیری نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، ناقدری ناشکری سے تو بچا لے، ان کی یا اللہ ہر ضرورت کو تو پوری فرما دے، جو بھی رکاوٹ ہو دور فرما دے یا اللہ، اپنے سے قریب فرما دے، دور نہ فرما یا اللہ، ان کو جنتی بنا دے، ان کو حسن خاتمہ نصیب فرما، جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ، جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، مبارک رات آنے والی ہے، اس کے بعد اور زیادہ مبارک مہینہ آنے والا ہے یا اللہ، ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا اللہ، اس مبارک مہینے کی خوب قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ، خوب تلاوت کی یا اللہ، خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق دے، روزوں کی توفیق دے ہر ایک کو یا اللہ، پر ایسی یا اللہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی بن جاوے، ہماری آخرت بھی بن جاوے یا اللہ، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں تو ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ یا اللہ، یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے حبیب کی لاج رکھ لے یا اللہ، اور یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ، بہت ظلم ہو چکا اس امت پر، اب ظلم کو دور فرما دے یا اللہ، اب دشمنوں کے حوالے نہ فرما یا اللہ، تو رحم کا معاملہ فرما دے، تیری کریمی کا سہارا کرم فرما دے، رحیمی کا سہارا رحم فرما دے یا اللہ، تیری رحیمی کا واسطہ ہم دیتے ہیں، کریمی کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ، تو رحم اور کرم کا فضل کا معاملہ فرما، ہر ایک کو یا اللہ بیدار کر دے، غفلت میں ہے یا اللہ، ہر ایک کو تو بیدار فرما دے، ہر ایک کو یا اللہ آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق دے، ایک کو نیک بنا دے یا اللہ، جو بھی بیمار ہے ان کو شفائے کل نصیب فرما، ان کو خوب زندگی کی قدر کی توفیق دے، نمازوں کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ یا اللہ، مرتے دم تک یا اللہ توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، بد نظری سے بچنے کی توفیق دے، جھوٹ خیانت دھوکے سے یا اللہ ان تمام گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما، شیطانیت سے حفاظت فرما، نفسانیت ناجائز جو ہیں، ناجائز جو خواہشات ہے اس سے تو ہماری پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کا آنا مبارک فرما دے یا اللہ، جو کچھ کہنے کی آج تک توفیق عطا فرمائی، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ان سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے، ان کے گھر والوں کو بھی توفیق دے یا اللہ، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جائے یا اللہ، ہمیں دور نہ فرمانا یا اللہ، ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک توفیق نصیب فرما، سلب توفیق سے تو بچا لے یا اللہ، یا اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما یا اللہ، یہ جو ہمارے سامعین ہیں تیرے بندے ہیں یا اللہ، مخاطب یا اللہ، ان کی جو بھی جائز امیدیں ہیں پوری فرما دے، پریشانیاں کو دور فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ، ایک تیرے بندے کے ساتھ یا اللہ محبت سے یا اللہ یہ دیکھتے بھی ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں
ہیں اور محبت سے یا اللہ یہ باتیں بھی سنتے ہیں. یا اللہ تو نے میرے اوپر ستاری کا معاملہ کیا ہے. یا اللہ ان کی نیت تو بڑی اچھی ہے, ان کا قصد بھی بڑا اچھا ہے, ان کا ارادہ بھی بہت اونچا ہے. یا اللہ تو قصد کو دیکھتا ہے, ارادے اور نیت کو دیکھتا ہے. تو یا اللہ ان کے طوفان میں مجھے بھی تو معاف فرما دے اور ان کو بھی تو معاف فرما دے. ان کی دنیا بھی بنا دے, ان کی آخرت بھی بنا دے. ان کی دنیا میں ان کے اولاد کا مستقبل روشن بنا دے. ان کے اولاد کے بارے میں جو تمنا امید نیتیں ہیں یا اللہ تو ان سے بڑھ کر بنا ان کی اولاد کو. یا اللہ گھروں میں جو بھی ناچکیاں ہو, اختلافات ہو, جھگڑے ہو, پریشانیاں ہو, دور فرما دے اور گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ سکون نصیب فرما, اپنی رحمتوں کو نازل فرما, گھروں میں برکتوں کو نازل فرما یا اللہ. اور کاروبار میں برکتیں دے یا اللہ, روزی میں برکت دے یا اللہ. پریشانیاں ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, آسمان سے باتیں کر رہی ہے مہنگائی. یا اللہ غریب لوگ کیا کرتے ہوں گے بیچارے. یا اللہ تم مدد فرما, ان کو ہمت دے یا اللہ, ان کو صبر دے یا اللہ, ان کے یا اللہ مسائل کو حل فرما دے. یا اللہ ان کی ضرورت کو پوری فرما دے. یا اللہ مالداروں کی ان کی طرف یا اللہ عنایت توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. اور مالداروں کو بھی خوب برکت دے یا اللہ, روزی میں ان کو صحیح مال کی استعمال کی توفیق عطا فرما. ایسا استعمال کی توفیق دے جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاوے, تو بھی راضی ہو جاوے, جنت بھی بن جاوے. یا اللہ ان کو ایسا جذبہ نصیب فرما, سخاوت والا دل نصیب فرما. یا اللہ سخاوت والا ہاتھ نصیب فرما اور ان کے روزی روزگار میں, کاروبار میں خوب برکت دے یا اللہ, تاکہ تیرے راستے میں خوب خرچ کریں یا اللہ. ایسی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو جانتا ہے الحمدللہ, میں یا اللہ فخر سے نہیں کہتا, کتنی دل کی گہرائی سے تیرے سامنے مانگ رہا ہوں. یا اللہ تیری توفیق سے مانگ رہا ہوں. اگر اخلاص میں کبھی ہو معاف فرما دے, ضرور ہر ایک کا مسئلہ حل فرما دے. مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یا اللہ بے چین ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے یا اللہ پریشانیوں کو دیکھا نہیں جاتا. ان کو یا اللہ رحم فرما دے, ان کی تو مدد فرما دے. یا اللہ ہماری ہر جائز امیدوں کو پوری فرما دے. یا اللہ ہماری جو تمنائیں ہیں یا اللہ چاہے دنیا کے آخرت کے بارے میں کوئی بھی ہو یا اللہ تو پوری فرما دے. ہمارے پورے امت کی یا اللہ ایمان کی, جان مال, عزت آبرو کی, اخلاق کی, اعمال کی, عقائد کی, ظاہر باطن کی, دین دنیا کی, کاروبار کی, روزی کی, مال کی, اولاد کی, ہر ایک کی تو یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کی ابتدا سے حفاظت فرما, شرک سے حفاظت فرما, کفر سے حفاظت فرما, نفاق سے پوری حفاظت فرما, شک شبے سے حفاظت فرما, عدم توفیق سے حفاظت فرما, شیطان کے یا اللہ حاوی ہونے سے حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کو اس مہینے کی قدر کی توفیق دے, رمضان کی قدر کی توفیق دے, زندگی کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ نا قدری سے تو بچا لے, نا شکری سے تو بچا لے. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. جو کچھ کہا جاتا ہے یا اللہ ان سب کو یاد بھی رہے اور وقت پہ عمل کی بھی توفیق دے, وقت پہ علم و عمل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صلاحیت عطا فرما یا اللہ, قابلیت نصیب فرما اور صالح بنا دے, صالحیت عطا فرما, قابلیت, قبولیت, مقبولیت سے مالا مال فرما, محروم نہ فرما. یا اللہ تیرے فضل سے تیرا ہاں یا اللہ کن کن نعمتوں کا شکر بجا لانے. یا اللہ یہ سب بندے بھی اور میں بھی یا اللہ کتنی نعمتیں ہیں تیری. واللہ یا اللہ میرا سر جھکا جا رہا ہے تیری نعمتوں کو یا اللہ دیکھ کر. میں شرمندہ ہوں یا اللہ, میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا, کوئی مستحق نہیں ہوں. تیری کتنی نعمتیں ہیں یا اللہ, بارش کے قطروں سے بھی زیادہ یا اللہ کتنی نعمتیں ہیں. میں تیرا یا اللہ شکر ادا کرتا ہوں. تو یا اللہ اس شکر ادا کرنے کو تو قبول فرما لے, نا شکری سے بچا لینا, نا قدری سے بچا لینا. پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, صحیح دین سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے یا اللہ. اخلاص نصیب فرما یا اللہ, فتنوں سے بچا لینا, برائی سے بچا لینا, گناہوں سے تو بچا لینا. یا اللہ عدم توفیق سے تو بچا لینا, علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں کہیں تو لے جاوے یا اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ یہ مقبول بندے ہیں یا اللہ, ان کا کیسا جذبہ, ان کی کیسی نیت, کیسا ارادہ ہے, ایک دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں اور تیرے یہاں جذبے کی قیمت ہے. ان کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بندے کا سفر آسان فرما دے. یا اللہ خوب یا اللہ قدر کی توفیق دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, دین کی خدمت کی توفیق دے. یا اللہ مشکلات سے پوری حفاظت فرما, قدم قدم پہ اپنی مدد شامل حال فرما, صحت اور عافیت نصیب فرما, تندرستی نصیب فرما. یا اللہ ایسے کام کرنے سے تو بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو, ایسی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہو. یا اللہ دین کو ترقی ہو, یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ ترقی نصیب ہو. یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما. ہر پریشانی, ہر مکروہ چیز, ہر ناپسندیدہ چیز کے پیش آنے سے پوری حفاظت فرما. اور جن کا بھی کوئی سفر ہو
ان کے سفر کو آسان فرما یا اللہ، کوئی سفر نہ ہو تو کم سے کم یا اللہ ضرور تجھ سے یا اللہ جسانہ درخواست کرتے ہیں یہاں جتنے بھی ہیں یا اللہ ان سب کو حرمین شریفین کا سفر مقدر فرما، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ، ضرور ان کا سفر مقدر فرما، ان کو یا اللہ حرمین شریفین جس نے زیارت کی بار بار ان کو زیارت نصیب فرما، اور جنہوں نے نہیں دیکھا یا اللہ امنگیں ہیں تمنائیں ہیں یا اللہ دل للچاتا ہے جب کوئی سفر کرتا ہے کہ کیسا ہوگا حرمین، کیسا ہوگا تیرا گھر، کیسا ہوگا روضہ اقدس، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ان سب کو یا اللہ حرمین شریفین کے سفر سے تمہارا مال فرما اور بار بار نصیب فرما یا اللہ، بار بار نصیب فرما یا اللہ، ہمیں تجھ سے ہمیشہ دل سے یا اللہ اور خوب یا اللہ توجہ کے ساتھ یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، ایسی دعا کی توفیق عطا فرما جو تقدیر کو بدل دے، جو مصیبتوں کو ٹال دے یا اللہ، جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کو بھی دور کر دے ٹال دے، ایسی دعا کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ، دن میں کم سے کم تھوڑا وقت ہمیں تجھ سے مناجات سرگوشی اور تجھ سے باتیں کرنے کی توفیق دے یا اللہ، ہم توفیق کے لیے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ، ذکر کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے یا اللہ، علمی بات سننے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں بھی ہماری اولاد سب کو یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، روزی کا مسئلہ حل کر دے یا اللہ، جو بھی رکاوٹ دور فرما دے، پریشانی دور فرما دے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا تیرے پاس آنے میں، یہ روزی کا مسئلہ رکاوٹ بنتا ہے یا اللہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے، ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں یا اللہ صبر دے، ہمیں ہمت دے یا اللہ، ہمیں قوت دے یا اللہ، ہمیں یا اللہ عاجز بننے سے تو حفاظت فرما، احساس کمتری سے حفاظت فرما، شکوہ شکایت اعتراض سے پوری حفاظت فرما یا اللہ، تیری محبت نصیب فرما، تیری نسبت نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما یا اللہ، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، ہمیں تمہیں اپنا بنا لے یا اللہ، ہمیں سنتوں کی محبت دے دے یا اللہ، سنتوں کی عظمت دے دے یا اللہ، سنتوں پر عمل کی توفیق دے دے یا اللہ، ہماری موت بھی سنتوں پر آوے ایسی توفیق دے، ہماری زندگی سنتوں والی ایسی توفیق دے، ہماری زندگی کے بعد موت جو ہو وہ بھی یا اللہ سنتوں پر آوے ایسی توفیق عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ، جو احسان کرتے ہیں سب جانتے ہیں یا اللہ، سب کو تو جانتا ہے، ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کو یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما یا اللہ، جو محبت سے ملتے ہیں ان کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرما، کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ، بہت دل چاہتا ہے سب کے لیے دعا مانگے یا اللہ، امت کے لیے دعا مانگے یا اللہ، ہمارے مانگنے کا دل انتظار نہیں کرتا، بغیر مانگے تو سب کچھ دیتا ہے یا اللہ، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ، ہم نے تو اپنے گمان کے مطابق جلدی جلدی مانگا، تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما، محروم نہ فرمانا، ہماری آخرت بھی بنا دے یا اللہ، ہماری قبر کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا پیچیدہ ہے، قبر کا مسئلہ بھی حل کر دے، حشر کا مسئلہ بھی حل فرما دے، پل صراط کا مسئلہ بھی حل فرما دے، آسان کر دے، ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دے، تیرے حبیب کو خوش کر دے، ہم سے راضی فرما دے، ناراض ہے تو بھی یا اللہ، تیرا حبیب یا اللہ تو راضی ہو جا، وہ عمل کی توفیق دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے یا اللہ، زندگی کی قدر کی توفیق دے دے، بڑی نعمت ہے یا اللہ، واللہ ہمارے پاس اس کے الفاظ نہیں اس نعمت کے یا اللہ کہ ہم ادا کر سکیں، بس تو ہی ہمیں اس زندگی کی نعمت کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما، اور ناقدری سے بچا لینا، لغویات سے بچا لینا، فضولیات سے بچا لینا، معاصی گناہوں سے تو بچا لینا، صحیح معنوں میں اس کی یا اللہ قدر اور استعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ، بہت کچھ مانگنا ہے بغیر مانگے عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ان کے دلوں میں جو تمنا ہوئی یا اللہ سامین، ان کی تمنا تو جانتا ہے، اور تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی یہاں تمنا کو پوری کرنے والا ہے، سب کی مقاصد میں کامیابی دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی اللہ امیدوں کو پوری فرما دے، امیدوں سے برکت نصیب فرما یا اللہ، تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہم جتنا بھی مانگے اتنا کم ہے یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما یا اللہ، بار بار اس مجلس کو، ایسی مجلس کو مرتے دم تک قائم دائم رکھنے کی توفیق دے خاص کے ساتھ، اور قبول فرما اپنی مدد کے ساتھ یا اللہ، کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ، پھر تجھ سے یا اللہ درخواست کرتے ہیں دعا قبول فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما دے، صحیح توفیق دے دے یا اللہ، ان مہینوں کی زندگی کی قدر کی توفیق دے یا اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا ارحم الراحمين.